گی اور فرشتہ پتہ نہ کیا کہے گا، نم، اور نبی کا عاشق سو جا، کنومت العروس، دلہن کی نیند سو جا، الذی لا یوقظہ الا احب علیہ، جیسے دلہن کو گھر میں کوئی پریشان کرنے والا نہیں، اب قبر میں قیامت تک تجھے کوئی پریشان کرنے والا ہے ہی نہیں۔ پھر ڈاکٹر اقبال نے اس موقع پر کہا کہ میں بتاؤں جو قبر کے سوالوں میں کامیاب ہوتے ہیں وہ کہتے کیا ہوں گے؟ تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشیں ہمیں موت میں جو مزہ ملا، تجھے کیا بتاؤں اے ہم نشیں ہمیں موت میں جو مزہ ملا، نہ ملا مسیح و خضر کو وہ حیات عمر دراز میں۔ پھر اس شاخ کا تو اپنا دین ہے نا۔ حضرت بلال حبشی کا وقت موت آیا، بیوی رو رہی تھی، بلال مسکرا رہا تھا۔ بیوی کہتی واہ حزن ہے افسوس، بلال کہتا واہ فرحت ہے خوشی۔ بیوی کہتی ہے پاگل ہو گئے، دنیا کو چھوڑ رہے ہو، یاروں کو چھوڑ رہے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو، خوشی کا مقام یا غم کا مقام؟ بلال کہتا ہے تیری پسند اور ہے، میری پسند اور ہے۔ میرے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں، دنیا کو چھوڑنے کا غم نہیں، خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد قبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ ارے دل کیوں نہ ہو مضطرب یار موت کی انتظار میں، سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں۔ پھر اہل سنت کا امام، 1000 کتاب کا مصنف، 40 علوم کا ماہر، جس کی لائف ہسٹری پہ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، وقت موت آیا، فرمایا دوستو میری قبر گہری کھودنا۔ لوگوں نے کہا حضرت قبر تو اندھیری ہے، لوگ گھبراتے ہیں، آپ کہتے گہری کھودنا۔ فرمایا اندھیری قبر ہوگی میرے دشمنوں کی، میں نے قبر کی لائٹنگ کا اہتمام کر لیا ہے۔ پوچھا اہتمام کیا؟ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم نے اپنے دل میں آقا کے عشق کی شمع جلا لی ہے، ہماری قبر اندھیری نہیں بلکہ نور علی نور ہوگی۔ اب توجہ میری طرف رکھیں کہ قبر میں نجات، اہم سوال کون سا ہے؟ اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا رہا؟ حضور کا چہرہ سامنے، آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ ہم نے دیکھا نہیں، پہچان کیسے ہو؟ علماء کہتے ہیں جو سچا سچا مومن ہے اس کے دل میں آقا کے عشق کی شمع جل رہی ہے۔ جو ہی حضور سامنے آئیں گے عشق کہے گا تو کہہ دے ھذا نبی جی محمد الرسول اللہ، یہ میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ زندگی کا مشن بنا لو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ فرماتے تھے نا کسی نے ایم پی اے سے دوستی لگائی، کسی نے ایم این اے سے لگائی، کسی نے منسٹر سے تعلق بنایا، کسی نے گورنر سے بنایا، کسی نے وزیر اعلیٰ سے بنایا، کسی نے وزیر اعظم سے تعلق بنایا، کسی نے امریکہ کی خوشامد کی، کسی نے انڈیا سے پیسے لیے۔ فرمایا میں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور فرماتے ہیں نا حضور سے اتنی محبت کر، اتنا عشق رکھ، اتنا تعلق بنا، اتنا درود پڑھ، اتنا ذکر مصطفیٰ کی محفلوں میں آ، اتنا حضور کی اتباع کر کہ روح میری جب پیراہن خاکی سے نکلی تو روضے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا۔ اتنا تعلق بنا کہ ادھر بسریال میں تیری روح نکلے، سبز گنبد میں آقا فرمائے میرا غلام آ رہا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے لیکن پڑھتے خادم حسین تھے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جب طلعت فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور جب قبر میں آئیں گے آپ کا نور ایسے چمکے گا کہ قیامت تک میری قبر چمکتی دمکتی رہے گی۔ اور پھر وہی خادم حسین رضوی، علماء تو بڑے ہوئے ہیں، آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کر جیے۔ ساری زندگی اگر چاہتے تو ڈیفنس میں کوٹھی مل سکتی تھی، چاہتے بڑا عہدہ مل سکتا تھا، چاہتے کارخانہ مل سکتا تھا، چاہتے بڑے مربع مل سکتے تھے،
لیکن 1.5 مرلے کے گھر میں زندگی شروع کی, وہیں وصال ہوا اور دنیا کو بتا دیا کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہے جن کا آقا تیری گلی میں. پھر دیکھیں نا, دنیا میں منسٹر بھی آئے, ایم پی اے بھی آئے, ایم این اے بھی آئے, صدر بھی آئے, وزیر اعظم بھی آئے, پیر بھی آئے, علماء بھی آئے. اس نے آقا سے کچھ ایسا عشق کیا, آقا کے نام پہ سب کچھ لٹایا, لیکن آقا نے اس کو زندہ جاوید بنایا. دیکھیں نا, دنیا کی تاریخ, پاکستان پنجاب نہیں, دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا. اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی ایجنسیاں, جو نیوز ایجنسیاں ہیں, انہوں نے کہا ہم نے کیلکولیشن کی ہے رقبے کی, جو اقبال پارک کا رقبہ ہے یا مینار پاکستان کا رقبہ ہے, 1 کروڑ آدمی وہاں موجود تھا. تو وہ امام احمد بن حنبل تھے نا رحمت اللہ علیہ, تو آپ کا اختلاف تھا بادشاہ کے ساتھ ایک مسئلے میں, شرعی مسئلے میں, قرآن کے حوالے سے. تو لوگوں نے کہا حضرت مولوی تو بادشاہ کے ساتھ بھی ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلا آپ سچے ہیں؟ فرمایا زندگی میں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, ہمارے جنازے بتائیں گے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. تو جو بادشاہ کے ساتھ مولوی تھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. امام احمد بن حنبل کا جنازہ اس دور میں بھی 7 لاکھ افراد نے پڑھا تھا. تو خادم حسین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے, پیٹھ نہیں لگنے دیتے. تو آقا کے دین کی خدمت کر کے دیکھ, تو تعلق بنا کے دیکھ, تو عشق لگا کے دیکھ, تو ربط بنا کے دیکھ, عقیدت رکھ کے دیکھ, زندگی بھی تیری بے مثال ہوگی, مرنا بھی تیرا بے مثال ہوگا, حشر میں بھی تیرا بے مثال انداز ہوگا. دیکھیں نا. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ اسلام قرض نہیں رکھتا. یہ ان کے 2 جملے مجھے بڑے پسند ہیں. اسلام قرض کیا نہیں رکھتا؟ وہ فرماتے تھے کہ صحابہ نے جو اسلام کے لیے دیے, گندم دی, کھجور دی, بدلے میں اسلام نے قیصر و کسریٰ کے تخت ان کے قدموں میں لا دیے, حکومتیں قدموں میں گرا دی, کیونکہ جو حضور کا ہو جاتا ہے رب ساری کائنات اس کے قدموں میں لا دیتا ہے. پھر عرض یہ کر رہا تھا نا کہ جس نے حضور کے مقام کو پہچانا, اور پھر حیرانی کی بات ہے نا, وہ ایک ہے منصور مینگل, دیوبندی مکتب فکر کا ہے, اس نے کہا نر تھا نر, حسن وہ جس کا شوقنوں کو اعتراف ہو. اس نے کہا کہ ہمارے دیوبندی سر جھکا کے رہتے ہیں, وہ مرد کلندر سر اٹھا کے رہتا تھا. پچھلے دنوں ہم گئے ہیں اس کی مسجد میں, چند دن پہلے, چند مرلے کی مسجد ہے. میں حیران رہ گیا کہ وہاں کی جو تقریر ہوتی تھی, انڈیا بھی کانپتا تھا, فرانس بھی کانپتا تھا, اور ٹرمپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ تو مسلمانوں کو پھر اسی طرف لے کے جا رہا ہے, پرانے دور کی طرف, صحابہ کے دور, تابعین کے دور, تبع تابعین کے دور کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب دنیا ریسرچ کر رہی ہے اس بابے پر کہ وہ اس نے کیسے پوری امت میں عشق مصطفیٰ کی. یہ کون ہے؟ میرے آقا. اسی لیے سکالر کہتے ہیں نا جی کہ محبت کس سے کی جاتی؟ جس نے ماضی میں احسان کیا ہو, یا حال میں کیا ہو, یا مستقبل میں. آقا کا ماضی میں بھی احسان ہے, حال میں بھی احسان ہے, اور مستقبل میں بھی احسان کی امید ہے. اس لیے کیوں نہ محبت کروں. ہر مسلمان کا کام کیا ہے؟ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کی کمی جو ہے وہ معاف ہو سکتی ہے, لیکن اگر دل عشق مصطفیٰ سے خالی ہے, ادب مصطفیٰ سے خالی ہے, نہ اس کی کوئی ایمان قبول ہے, نہ اس کا کوئی عمل قبول ہے, نہ دنیا کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے. نیکی اور اچھائی تب قبول ہوگی پہلے دل عشق مصطفیٰ سے معمور ہوگا, دل میں آقا کی محبت ہو, آقا کا پیار ہو, آقا سے تعلق ہو. تو آج جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب اپنے اللہ سے وعدہ کریں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. دیکھیں نا, ہم لاہور میں گئے, اس بابا بیچارہ ٹانگوں سے معذور, 1.5 مرلے کے مکان میں رہنے والا, قبر پہ آج بھی زیارت کرنے والوں کو تانتا لگا ہوا ہے, قبر آج بھی پھولوں سے لدی ہوئی ہے. وہ حدیث ہے نا کہ فرشتہ کیا کہے گا, نم کنومت العروس, دلہن کی نیند سو جا. اللہ کی قسم واقعی عاشقوں نے ان کی مزار کو دلہن بنا دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی, وہ میرا فقیر آیا. حضور سے محبت کریں, حضور سے پیار کریں, حضور سے عقیدت رکھیں, بلا شرط محبت ہو اور لامحدود وفاداری ہو. زندگی یوں گزارنی ہے. کیسے؟ درود کی کثرت مشن بنا لو. دن میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں, دکان چلا رہے ہیں, ہاتھ کار وال رہنا چاہیے, دل یار وال رہنا چاہیے. درود کی کثرت ہو, اور یاد رکھیں آپ کے سب سوالوں کا جواب اسی درود میں.
سب مشکلات کا حل درود میں ہے. یہ ابو داؤد اور مسلم کی حدیث. ایک صحابی آیا, اس نے کہا جی میں اپنے وقت کا چوتھے سے درود پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود کے لیے وقت زیادہ کر. اس نے کہا جی تیسرے سے وقت کا درود پڑھوں گا, ٹھیک ہے؟ فرمایا ٹھیک تو ہے لیکن درود کے لیے وقت بڑھا تو بہتر ہے. اس نے کہا آدھا وقت درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود کے لیے وقت بڑھا تو بہتر ہے. صحابی سمجھ گیا آقا چاہتے کیا ہیں. حضور نے اس نے عرض کی حضور میں سارا وقت اپنا درود پڑھتا رہوں گا. اب میرے آقا کے دو جملے ہیں, لکھ لو دل میں. جملے کیا ہیں؟ فرمایا اذن تکفی ہم کا. میرے صحابی اگر اپنا سارا فارغ وقت درود پڑھتا رہے گا, درود خود تیرے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا. دنیا میں غم, ٹینشن, پرابلم, مسائل, مصائب, آفات, آلام, سب سے درود خود کافی ہو جائے گا. کسی اور ورد, وظیفے, چلے, تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبَكَ. فرما درود کے صدقے رب تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا. دنیا میں ہوتے ہیں پرابلم, مسائل, ٹینشن, آخرت میں ہیں گناہ. حضور بتا گئے درود کی کثرت کر لے, نہ کوئی دنیا کا غم رہے گا نہ کوئی آخرت کا غم رہے گا. حضور پر درود کی کثرت ایک آج کا پیغام ہے. دوسرا کیا؟ جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو چھوڑنی نہیں ہے. اگر لوگ گویہ سننے چکوال جا سکتے ہیں, راول پنڈی جا سکتے ہیں, آپ ذکر مصطفیٰ سننے کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور کا ذکر لیکن سننا کہاں ہے کہ بولنے والے کے دماغ اور دل کی سوئی کہیں اور نہ لگی ہو, مدینہ لگی ہو. بولے اس کے منہ سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہو, نہ کہ تنقید مصطفیٰ کی بدبو آ رہی ہو. جب بولے حضور کے عشق میں بولے, محبت میں بولے, اس کے دل کی سوئی مدینہ میں لگی ہو. بول رہا ہو تو آقا کی عشق کی خوشبو آ رہی ہو. زندگی میں حضور کا ذکر سننا ہے, درود کی کثرت کرنی ہے اور آپ کی اتباع کرنی ہے. پھر دیکھیں جیسے اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے علامہ خادم حسین پر رحمتوں کی برسات کر دی ہے, آپ اور مجھ پر بھی ہو سکتی ہے. انہی الفاظ